کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو تاجے وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، کسی کو تاجے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ ذلک، اللہم زد فزد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت باسعادت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، مرحبا مرحبا۔ تمام دیکھنے والوں کو ARYQ TV کی وساطت سے یہ پرنور گھڑیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ جمال مصطفیٰ سے بزم عالم یوں چمک اٹھی کہ جیسے نور برساتا ہوا ماہ مبیں آئے خوشا ساعت کے دورے نامرادی ہو گیا رخصت، مبارک اہل دنیا رحمت للعالمین آئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ خوبصورت نشست ہے جو آپ ARYQ TV کی اس روحانی ٹرانسمیشن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ جناب طبقہ نسواں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں کے لیے، بہوؤں کے لیے، سارے رشتے یاد کر لیجئے اپنے طرف سے، کوئی رہ نہ جائے۔ ایک بیٹھک ہے، نشست ہے جناب، موٹو یہ ہے، عزم یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو شریعت مطہرہ سے اور جو حضور دین لے کے آئے، پیارا پیارا دین، جو کہ یعنی دین اسلام، سلامتی والا دین ہے نا۔ ہم بات یہ سے شروع کرتے ہیں السلام علیکم، یعنی ہم دعا دے رہے ہیں، ہم سلامتی کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ دین بہت پیارا ہے، سلامتی والا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ روزمرہ کے معمولات میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کا اتباع کیا جائے اور آپ کے ارشادات کی تعمیل کو عمل میں لایا جائے۔ اسی لیے یہ بیٹھک آپ کے لیے ترتیب دی گئی ہے، اور آج بھی جناب بہت پیارے پیارے اسپیکٹس ہیں کہ جن پہ ہم کلام کرنے لگے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ حضور جان عالم کی اللہ سے محبت، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آج بھی بات ہوگی آپ کے اسوہ حسنہ کے تعلق سے پروگرام سیرت النبی میں، اور جو عالمات اور جو اسکالرز میرے ساتھ حاضر و موجود ہیں آن دی سیٹ، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر، میں ان سے سیکھتی بھی ہوں اور انہیں قدر کی اور بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو عید میلاد النبی کی یہ مبارک گھڑیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ بہت شکریہ ندا، جشن عید میلاد النبی آپ کو بھی، دیکھنے سننے والوں کو بھی مبارک ہو، اور یہ بھی کہ اس دفعہ 1500 نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ ڈے ہے۔ سبحان اللہ، میلاد النبی کا ایک سینچری گزرتی ہے تو 1500 صدیاں گزر گئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ خاص سیلیبریشن ہے، یعنی 15ویں ہم بنا رہے ہیں، 1500 ہو گئے سمجھ لیجیے۔ جی 1500 ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس سمت آ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو دوسری مہمان اسکالر موجود ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ، نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر، اور بڑی خوبی کے ساتھ آسان اور عام فہم انداز بیاں ہے، ہم سمجھ بھی جاتے ہیں اور ہم انہیں سراہتے بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ سعدیہ سعید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ آپ کو بھی عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو اور سیٹ کے اس پار جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کا صدقہ ہر ایک کے دامنوں میں عطا فرمائے۔ اللہم آمین اللہم آمین۔ اور ہماری بہت پیاری عزیزتی، حبیبتی، امیرتی، غالتی، ہم سب کے دلوں کے قریب، ساری بہنوں کے دلوں کے قریب ہیں، ان کی ایک طویل فین فالوئنگ ہے، اور ہم سب انہیں سننا چاہتے ہیں، اور بہت ہی پیارا کلام اور بہت ہی خوبصورت آغاز ایز یوزول ایز آلویز انہیں سلام عرض کر رہے ہیں محترمہ حوریہ فہیم قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حوریہ آپ کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو، سعدیہ آپ کو، اور وہ تمام لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، ان سب کو حضور کی ولادت کا یہ دن بہت مبارک، جو کہ 1500واں ہے نا۔ اب آپ جہاں جہاں محفلوں میں جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب کیا، الحمد۔ بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ۔ جناب اللہ والے اللہ سے پیار کرتے ہیں
اور ہمیں تو اللہ کی ذات کا عرفان بھی آپ ہی کی ذات سے ملا ہے۔ ہم آپ کی آمد پہ خوش ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی آمد کی خوشی منا رہا ہے، اور آپ نے جو پیغام دیا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت الہی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں بیان کیجیے۔ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیے محبت کا ایک درجہ یہ ہے جو صوفیاء بیان کرتے ہیں کہ محب میں محبوب کی صفات داخل ہو جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محب میں محبوب کی صفات داخل ہو جائیں۔ واہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، جی اللہ کے اخلاق سے رنگ لو اپنے آپ کو۔ جی، یا رسول اللہ ہم کیسے رنگ لیں اللہ کے اخلاق سے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی عادات مبارکہ کیا ہیں، اللہ کے افعال کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں، کیسے ہم سمجھیں؟ تو کسی نے پوچھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ، سبحان کھانا اللہ، خلق القرآن۔ تو قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کلام صفت ہوتا ہے موصوف کی، گویا کلام الہی عادات ہیں، اخلاق ہیں اس اللہ کے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اور اب آپ اسے ملا کر دیکھیں تو محبت کا ایک درجہ یہ ہے کہ محب میں محبوب کی صفات نظر آئیں۔ حضور کے اسما پر اللہ کے اسما کا رنگ یوں ہے کہ حضور بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحیم ہے، حضور عادل ہے، اللہ بھی عادل ہے، حضور رؤوف ہے، اللہ بھی رؤوف ہے۔ سبحان پھر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال پر اللہ کا رنگ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ وہ کنکریاں اٹھا کر پھینکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی ہیں۔ سبحان اللہ، افعال پر رنگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر آپ دیکھیں تو آپ کی ذات پر رنگ ہے کہ آپ دست اقدس رکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ آپ ان کے ہاتھوں پر آپ کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، براہ راست آپ کے دست مبارک کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو آپ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا، دنیا میں بھیجا، بعثت کے مقاصد بیان کیے۔ جو بات سمجھنے کی ہے نا کہ حضور زمین پر تشریف لائے، اب حضور کی محبت ہے اپنے محبوب اللہ سے، اب آپ چاہتے ہیں کہ ملائیں لوگوں کو اس رحمان کی معرفت دیں، لوگوں کو ملائیں۔ اب جب کفار مکہ دشمنی دکھاتے ہیں، وہ اس طرح سے ہٹ درمی دکھاتے ہیں تو حضور روتے ہیں، راتوں کو گڑ گڑاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ غم ہے کہ یہ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے، اس محبوب کو پہچان کیوں نہیں رہے جو خالق کائنات ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلا اللہ کا باقی نفسک، محبوب آپ کیوں رو رو کے ہلکان ہوئے جا رہے ہیں؟ یہ تو اللہ انہیں ملا لے گا، آپ پریشان نہ ہو، گویا اس میں بتایا گیا۔ پھر آپ دیکھیں رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تو حکم آ جاتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اللہ اللہ، آپ اپنی عبادت، اپنی اس عاجزی، اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جی، اور اللہ فرماتا ہے اتنی دیر تک نہ کھڑا ہوا کر محبوب کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ان پہ ورم آ جاتا ہے۔ پھر اللہ آپ کی فضیلت کو بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، سبحان محبوب آپ کو خیر کثیر دے دی، جنت دوزخ سب کا مالک بنا دیا، دنیا و آخرت جس کو چاہیں عطا فرما سبحان دے۔ اللہ، سبحان اور اللہ، حضور فرماتے ہیں اپنی محبت کا اظہار ما عبدنا کا حق کا عبادت، سبحان کہ اللہ، میں اے اللہ تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ بس لاسٹ یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ فرماتا ہے لولا کما خلقت الافلاک، محبت کا اظہار ہے، محبوب آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں آج سب خوش ہیں، اور خوشی منانا ہے دینداری ہے، ہمارا دین ہمیں خوشی منانے سے، سیلیبریشن سے روکتا نہیں ہے، بس
شرعی جو ہے کچھ قواعد ہیں، کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں جنہیں فالو کرنا چاہیے. بات یہ ہے جناب کہ ہم بات کر رہے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے. ہم سب کے لیے سرکار کی سیرت میں نور موجود ہے، ہم سمجھنے والے بنیں، بس اس کی ضرورت ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ سعدیہ سعید. اور اب ماشاءاللہ یہ بھی جو اوصاف ہیں دونوں، حضور کو بحیثیت عابد اور زاہد آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے پیکر حسن مہر لقا، آقائے بشر محبوب خدا، پھیلی جو تیرے چہرے کی ضیا، مہتاب کا چہرہ چمک اٹھا. حق تیری ثنائے برحق کا، ممکن ہی نہیں ہو ہم سے ادا. اللہ کے بعد تو سب سے بڑا، بس اس کے سوا اور کہیے کیا. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کروڑوں درود و سلام، اور اپنی بات کی ابتدا سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر دم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. آپ نے بہت خوبصورتی سے ابتدا کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت و ریاضت، آپ کا زہد و تقوی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی آپا نے بھی بیان کیا کہ پوری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں آپ مشغول رہا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے. تو میں نے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ بخش دیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے ساتھ محبت دیکھی جائے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، اور رونے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہوئی ہو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تہجد کے معاملات تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی رات کے دوسرے پہر اٹھتے، کبھی آدھی رات میں اٹھتے، اور کبھی سو جاتے، پھر اٹھتے، پھر سوتے، پھر نوافل پڑھتے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے ایک بار تہجد کی نماز ادا کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کی ابتدا کی. تو مجھے لگا 100 آیات کے بعد آپ رکوع فرمائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی. پھر مجھے لگا کہ اب آپ رکوع فرمائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نساء پھر سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی. پھر جتنا لمبا قیام کیا اتنا ہی رکوع کیا, اور پھر رکوع کے بعد کھڑے ہوئے تو اتنا ہی تھا, اور پھر سجدہ بھی اتنا ہی طویل تھا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عبادت کے معاملات ہیں. پھر عبادت کا دوسرا رخ دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا وقت ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اے بلال اٹھو اور نماز سے ہمیں راحت پہنچاؤ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترغیب تلقین دی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا یہ عالم تھا. پھر اگر ہم دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا عالم, تو پھر آپ صوم وصال رکھا کرتے تھے, یعنی صوم وصال روزے رکھا کرتے تھے. یعنی آپ دن بھر کے رات بھر کے آپ روزے رکھا کرتے تھے. پھر آپ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی 13, 14, 15 کے روزے نہیں چھوڑے, اور کبھی کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے لگاتار روزے رکھتے تھے کہ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ اب کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا. اسی طرح خرچ کرنے کے معاملات میں بھی آپ کی عبادت کا عالم الگ تھا. اور اگر زہد و تقوی میں دیکھیں تو آپ زاہد اس پائے کے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں, لیکن آپ نے کبھی بھی 3 دن پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی. حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں, اور آپ کی آل نے بھی کبھی 3 دن پیٹ بھر کے, یعنی خود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام زہد و تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل و اطہار اصحاب کی بھی اسی طرح تربیت فرمائی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. آپا میں آپ کی سمت آؤں گی, اور سبحان اللہ جمی امور میں آپ کی جو ہم صفات دیکھ رہے ہیں, ہم درجہ کمال پہ دیکھ رہے ہیں. عظیم انسان, عظیم ویژن, اور کیا خوبصورت آپ کا پرسپیکٹو ہے. مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت ایک پرہیزگار انسان اور جو تقوی کا جو آپ کا معیار ہے, متقی اور پرہیزگار, کیسے دیکھتی ہیں؟
شکریہ ندا. دیکھیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ دل کی ایک اعلیٰ ترین پاکیزہ ترین کیفیت کو کہتے ہیں، جس میں انسان اپنے رب کو حاضر اور ناظر جان کر اس یقین کی آخری منزل کو پا لے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. نفس کو بچانا، اس خاردار جھاڑیوں کی طرح آپ نے اپنی ہر برائی سے اپنے آپ کو خود کو بچا لیا. جب میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سوال کے ذہن میں رکھتی ہوں تو دیکھیں حضور کی بات آئے تو مجھے ایسا لگتا ہے ہزار گنا آپ متقیوں کے بادشاہوں کے بادشاہوں کے بادشاہوں کے بادشاہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک عام مسلمان تقوی اختیار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں شخص متقی ہے. تقوی میں اور کمال کو پہنچتا ہے تو ولی بنتا ہے. ولایت میں وہ کمال کو پہنچتا ہے تو حضور داتا صاحب اور خواجہ اجمیر بنتا ہے. ان کے بھی اور کمال پہ پہنچے تو حضور غوث اعظم بنتا ہے. حضور غوث اعظم سے آگے اور کمال کو پہنچے تو مولا علی بنے. اللہ اللہ. مولا علی سے آپ دیکھیں اہل بیت اطہار صحابہ، پھر ان کا دیکھیں اور اعلیٰ درجہ نبیوں کا آ گیا، وہ متقی تھے. نبیوں سے اعلیٰ درجہ رسول کا آیا، اور حضور تو سید المرسلین امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ فرما رہا ہے سورہ زمر میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. حضور متقی گر ہیں، حضور متقی ساز ہیں، حضور تقوی عطا فرماتے ہیں، حضور تقوی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ جو محبوب آیا سچائی کے ساتھ، جس نے ان کی تصدیق کی، جو ان کے ساتھ لگ گیا، اولئک هم المتقون. سبحان اللہ. یہ ہیں تقوی والے. سبحان. سورہ حجرات میں دیکھیں تو اللہ نے فرمایا اے محبوب وہ جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آوازوں کو ادب کے مارے پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا. تو غور کریں تو اللہ نے تقوی کے لیے کن لوگوں کو چنا؟ جو ادب میں حضور کی تعظیم میں اتنے کمال کو پہنچے کہ آواز بھی نہیں نکلتی ان کی زبانوں سے الگ سے. وہ جاتے ہیں تو غایت درجہ ادب کے مارے، عاجزی کے مارے جھک کے ایسے بیٹھتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ کہ گویا پرندے بیٹھے ہیں، سروں پہ ہل بھی نہ جائیں. اللہ. عبادتوں کی غایت تقوی ہے. اللہ نے نماز کا مقصود تقوی بتایا، روزے کا مقصود تقوی بتایا، پھر اسی طرح حج کا بتایا کہ فإن خیر الزاد التقوی. لباس کے بارے میں آیا کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. تو اب غور کریں عبادتیں، نماز، روزہ آپ کو ملا کہاں سے؟ حضور سے ملا. اللہ. سبحان اللہ. قرآن میں نہیں آیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، حکم آیا ہے. حضور نے ساری عبادتوں کی ڈیٹیل دی ہے. پھر آپ دیکھیں تو ہمارا اخلاقی نظام ہے، اس کے لیے آتا ہے وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کرو. اس کی کمال درجے کو دیکھنا ہے، عملی تصویر دیکھنی ہے، حضور کو دیکھو. فتح مکہ کے موقع پر دیکھو. سبحان. سب کے لیے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے لیے کوئی مواخذہ نہیں آج. سبحان اللہ. اعدلوا وأقرب للتقویٰ، اور حضور کا نام مبارک عادل ہے. تو بس اتنی بات سمجھ لیں، حضور سے محبت کریں، آپ کو بھی تقویٰ کی دولت مل جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بڑی جو ہے وہ مراتب اور بڑی منازل طے کرواتی ہے محبت. آپا بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری ماشاءاللہ حوریہ فہیم قادری موجود ہیں. اور حوریہ میں چاہتی ہوں کہ اسی محبت کی کیفیت میں ایک کلام. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب دا کملی والا ہمارا نبی، غیب دا کملی والا ہمارا نبی، سب
سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بیک لینے مدینے چلے جائیے، اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دل والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اور اپنا دل پہ کوئی بات لیجیے کہ ہے، جام کوثر کوئی دم میں پیجیے کہ ہے، اے نصیر اب ذرا نہ کیجیے کہ ہے، نصیر اب ذرا غمزتوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ غمزتوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذرائع ناچیز کے ساتھ۔ بات یہ ہے جناب کہ اسوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل نمونہ حیات ہے۔ اب جسے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے معمولات کی تطہیر کا، اپنے قلوب کی تطہیر کا سامان کرنا ہے، اسے چاہیے کہ حضور کی سیرت طیبہ سے روشنی لے، اور اسی مقصد کے تحت ہم طبقہ خواتین کے لیے اس نشست کو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ اور اب میں جناب نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر عالمہ سعدیہ سعید آپ کی سمت بڑھ رہی ہوں۔ اطاعت الہی، یہ جو وصف اور کوالٹی ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نظر آتی ہے کہ یہاں اطاعت کا یہ عالم ہے کہ آپ سے بڑھ کے کوئی مطیع نہیں، لیکن وہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے دنیا کے ہر نظام میں اطاعت ضروری ہے. اگر سربراہ کی اطاعت نہ کی جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں. اگر طالب علم استاد کی اطاعت نہ کرے تو وہ علم نہیں سیکھ سکتا. اسی طرح اللہ رب العزت کا جو نظام حیات چل رہا ہے اس میں اطاعت الہی ہر حال میں ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پورا ایک مجسمہ ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پیکر نور ہیں, آپ اطاعت کے ایسے مرتبے پر فائز ہیں کہ کوئی اس مرتبے تک نہیں جا سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت کے اتنے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں اگر ہم کچھ پیرائے میں دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے پہلے اطاعت کا یہ عالم کہ آپ غار حرا میں اللہ رب العزت کی عبادت میں ایسے مشغول ہیں کہ اللہ رب العزت کی اس وقت نماز کا حکم نہیں آیا, لیکن آپ ذکر و اذکار میں, مراقبے میں, دیگر عبادات میں مصروف ہیں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے. یعنی اطاعت کا جو ایک پروسیس شروع ہوتا ہے وہ دل کی گہرائی کے ساتھ شروع ہوتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو اطاعت الہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد, یعنی جیسے ہی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی. اتنی بھاری ذمہ داری, لیکن اللہ رب العزت کی اطاعت کا حکم تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا سی بھی تاخیر نہیں فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت الہی کا جو ایک پیغام ہے اس کو جاری کیا. پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہت سارے مشکلات آئیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سنگباری بھی ہوئی. پھر آپ کو شیب ابی طالب میں بھی رہنا پڑا. پھر مکے کے کفار نے آپ کو بہت اذیتیں دی, سب کچھ تھا, لیکن آپ نے رب کا پیغام پہنچانے میں وہاں کسی قسم کی بھی تاخیر نہیں فرمائی. یعنی جب آپ طائف کے میدان میں لہو لہان ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے تو کسی بات کی بھی پرواہ نہیں ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام, اور پھر جہاد و قربانی میں آپ کی وہ اطاعت کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ آپ نے فوراً ہجرت کرنی ہے مدینہ منورہ تو آپ نے فوراً ہجرت فرمائی. اور جب اس رب کا حکم آیا کہ احد میں, بدر میں, ہر جگہ خندق کے مقام پر آپ کو ڈٹے رہنا ہے, حالانکہ جان کا خطرہ ہے آپ ڈٹے رہے, وہ اطاعت کا یہ پیکر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن پاک میں وہ رب فرما رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت ہے. اور پھر وہ رب فرماتے ہیں سورہ احزاب میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کرے تو اللہ رب العزت کا اس کے لیے, پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے عذاب رکھا. پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی جائے. تو یعنی اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مجسم کے ہمیں تو ہر طرح کی, ابھی آپا نے بھی ابتدا میں بات کی تھی کہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. طریقہ قرآن پاک میں نہیں ہے. تو سرکار کی سیرت جب تک ہم نہیں اپنائیں گے کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتے. اور میں اپنی بات کا اختتام یہاں پہ کروں گی کہ حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا, وہ لاجواب ہیں ان کا جواب کیا ہوگا. مدار کار ہے حب رسول پر ورنہ عمل ہزار ہوں اچھے ثواب کیا ہوگا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. آپ پیغام آج کے دن ندا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو متنازع بنا دیا گیا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ایک ہوتا ہے ڈیفینسو ہو کے رہنا, وقت آ گیا ہے کہ جم کے کھڑے ہوں. اب ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ آنے والی نسلوں میں عقائد اور ایمان میں وہ کمزوری آئے گی جو پھر کبھی خلا پور نہیں ہو سکے گا. اور ایمان کا نام ہی حضور سے محبت کا ہے. اسے اپنی نسلوں میں, بچوں میں, رگوں میں اتاریے ایک اپنا فریضہ سمجھ کے. میں ابھی بات کر رہی تھی نا کہ اللہ نے فرمایا فلا اللہ کا باقی النفس کا, محبوب آپ کیوں رو رو کے ہلکان. اب ہمارے رونے کا مقام ہے, ہم رو رو کے دعائیں بھی کریں اور حضور کے در تک پہنچائیں اپنے ہر جاننے والے کو, اپنے ہر ملنے والے کو, اپنے دوست احباب کو, اپنی فیملیز کو, اپنے خاندانوں کو, کہ حضور کے در سے لگ جاؤ گے سب کچھ مل جائے گا. دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی, کامیابی ملے گی, حقیقی کامیابی وہیں پر ہے. تو ایک کام فریضہ سمجھ کر, مقصد حیات سمجھ کر کہ ہم نے بھٹکے ہوں کو راہ دکھانی ہے. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ بس ایک ہی بات ہے, ایک ہی ذات ہے, ایک ہی ہے, اور وہ ہے
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। वन लाइनर मैसेज आप भी से बस आपसे आज के दिन के हवाले से कि आज का दिन इतना बड़ा है तो दुरूद पाक का खास एहतमाम करें, क्योंकि देखिए ये एक वो अमल है कि जिस पर सवाब ही सवाब है, तो आप हरदम दुरूद पाक का एहतमाम कीजिए। माशाल्लाह, बारकल्लाह, तकब्बलल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ आप दोनों की, डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा और आलिमा सादिया सईद। माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू दोनों की जानिब से, और हमारी बहुत ही खूबसूरत सनाख्वा जिन्होंने समा बांध दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, और हम सिपासगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मैं चाहती हूँ कि आखिर में भी एक कलाम, आज हमारा आखिरी प्रोग्राम है तो आखिर में आप ही की आवाज़ पे हम इख्तिताम करेंगे। जनाब, हम ये समझ लीजिए कि वैसे तो ये 21वीं सदी है, लेकिन जब इस्लामिक पर्सपेक्टिव से और कैलेंडर के हवाले से हम बात करते हैं तो ये 15वीं सदी है। और ये जो हम हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी मौलूद की खुशी मना रहे हैं, ये भी 1500 है, यानी 1500वां हम जश्न विलादत मना रहे हैं। अपने बच्चों को बताइए, उनको साथ लेके बैठें कि किस तरह से हुब्बे रसूल, किस तरह से उसवाए रसूल मुसलमानों की ताकत का सरचश्मा है। हम जनाब बच्चे आइडलाइज करते हैं चंद मैन को कि फलाना मैन। आप उनको ये समझाइए कि जनाब तुम्हें अगर किसी को आइडियल बनाना है तो वो जो हीरो हैं हमारे, वो हैं हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत अताहर, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान। तो जब वहाँ से बच्चे कुछ सीखना शुरू कर देंगे ना, तो ये जमात ऐसी है कि आपके बच्चे सुधर जाएंगे, संवर जाएंगे, दुनियावी मामलात भी और उखरवी मामलात भी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अगयार की गुलामी से निकल जाइए और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कि बरस रहा है करम का सावन, बरस रहा है करम का सावन, हुजूर आए मेरे हुजूर आए हैं उजले गुलों के दामन हैं, उजले गुलों के दामन, हुजूर आए मेरे हुजूर आए हैं रूह परवर सभी नज़ारे, जहाँ में आए नबी हमारे, जहाँ में आए नबी हमारे। तुम्हारा है खुशबू से आंगन आंगन भरा है, खुशबू से आंगन आंगन, हुजूर आए मेरे हुजूर आए और था जिक्र जिसका सदी में, वो नूर फैला गली गली में, वो नूर फैला गली गली में। तो चमकते हैं दिलों के दर्पण, चमक उठे हैं दिलों के दर्पण, हुजूर आए मेरे हुजूर आए और खुदाए गफ्फार मेहरबान है,
بہار پر ہے حقیقی جو بن بہار پر ہے حقیقی جو بن حضور آئے میرے حضور آئے حضور آئے اور ہوائیں گئے نغمہ بار نازش چمن بھی گئے بار بار نازش چمن بھی گئے بار بار نازش اور یہ کہہ رہی ہے دلوں کی دھڑکن یہ کہہ رہی ہے دلوں کی دھڑکن حضور آئے میرے حضور آئے برس رہا ہے کرم